بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو ایک تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس جو ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ کیسے جو ہے ڈرافٹ کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے لکھا تھا ساتھ پرماننٹ انجیکشن ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم یہ ساتھ میں لکھیں گے عبوری حکم لینا ہے، ہم نے حکم امتناعی عارضی بھی ساتھ میں دائر کرنی ہے ٹھیک ہے۔ عارضی ہوتا ہے کہ جو فی الفور وہ جو ہے نافذ العمل ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے دعویٰ دائر کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پراپرٹی اس کو وہ چھیڑ نہیں سکتا، اس پہ حکم شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں یہ عدالت دعوے میں یہ کر دیتی ہے حکم کہ جناب یہ اب پراپرٹی آ گئی ہے، یہ سوٹ فائل ہوگی ہے اس پراپرٹی کی، تو اس کو اب جو ہے آئندہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اس کے بارے میں یا کوئی کسی بارے میں کوئی حکم نیا جو ہے وہ عدالت کی طرف سے جاری نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اپلیکیشن ہوتی ہے انڈر آرڈر 39 رول 1 اور 2 کے تحت سی پی سی کے ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے وہاں کے جا کے پڑھ لینا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے، یہ سی پی سی کا آرڈر 39 اور رول 1 اور 2 یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بھائی ابھی ہم یہاں پہ یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آ جائے گا جی ان دی کورٹ آف سینئر سول جج، یعنی ڈسٹرکٹ جو بھی ہے، یہ اگر تحصیل میں کر رہے ہیں تو سینئر سول نہیں ہوتا، وہاں پہ سول جج ہی ہوتا ہے، درجہ اول ہو جائے گا ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ لاہور میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، بہرحال جو بھی آپ کی تحصیل ڈسٹرکٹ ہوگی، اگر تحصیل آپ نے اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف میں نے لاہور ہی لکھا ہے۔ نیچے پلینٹف مدعی کا نام، یہاں پہ اس کا ولدیت، اتنا لمبا لکھنے کی کوئی ضرورت، فلاں یعنی مدعی، اور یہ کیونکہ فائل کے ساتھ ہی لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اسی میں یہ آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی نا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، اس کے ساتھ یہ حکم امتناعی کی اپنی حکم امتناعی عارضی ہے یہ ٹھیک ہے، اس کی اپلیکیشن بھی ساتھ ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے۔ اس میں صرف مدعی کا نام یہاں پہ آ جائے گا، ویز ڈیفینڈنٹ کا نام آ جائے گا ٹھیک ہے۔ یہ نیچے آ جائے گا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ود پرماننٹ انجیکشن، یہ آپ نے پچھلی سوٹ کا بھی یہاں پہ حوالہ دینا ہے۔ نیچے اب اس سوٹ کا ہم نے لکھنا ہے اپلیکیشن کا کہ یہ کس لیے، یہ اس کا عنوان ہے، اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1 اور 2 ریڈ ود سیکشن 155، یعنی 155 سی پی سی کا یہ بھی آپ نے جا کے پڑھنا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، فار دی انٹرم انجیکشن یعنی عبوری حکم، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں حکم امتناعی عارضی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ respectfully sheweth that number 1 that the petitioner has filed the caption suit before this honorable court in which no date has so far been fixed، یعنی جو اوپر عنوان دیا گیا ہے نا وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس ود پرماننٹ انجیکشن، تو اس کے ساتھ جناب اس کو پڑھا جانا ہے، یہ اس حوالے سے یہ جناب دائر کی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ ابھی آج ہی دائر کی گئی، اس لیے اس میں کوئی ابھی امروز یعنی وہ اردو کا فقرہ ہوتا ہے کہ امروز دائر کی جا رہی ہے، ابھی کوئی پیشی تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 2 that the averments of the main suit may kindly be treated as an integral part of this application and be read as such، یعنی جو ہے وہ جو مین سوٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے جو ہے پڑھا جائے، یہ اس کا لازمی حصہ تصور کیا، اس ایپلیکیشن کو بھی وہ سوٹ کا لازمی حصہ تصور کیا جائے ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 3 that the petitioner has a good prima facie and a arguable case in favor and there is every likelihood of its success، یعنی یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ بعد نظر میں جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ میرے حق میں ڈگری ہونے والا ہے اور آرگویبل ہے، اس پہ جو ہے وہ میری حق میں آرگو ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میرے کامیاب ہونے کے جو ہے وہ قوی امکانات ہیں ٹھیک ہے۔ نمبر 4 that the balance of convenience also lies in favor of the petitioner rather than the respondent، یعنی جو ہے بیلنس آف کنوینئنس جو ہے یعنی توازن جو ہے اس کا دعوے کا وہ مدعی کے حق میں نظر آ رہا ہے، پٹیشنر کے حق میں نظر آ رہا ہے، نہ کہ رسپونڈنٹ یا ڈیفینڈنٹ کے ٹھیک ہے، یعنی یہ سائل اور مسئول علیہ یہاں پہ بن جاتے ہیں، یہاں پہ اس کو پٹیشنر اور رسپونڈنٹ کہا جاتا ہے پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کی بجائے۔ نمبر 5 that if the respondent are not restrained from above said illegal and unlawful act the petitioner shall suffer irreparable loss and injury، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے دعوے کا اس ایپلیکیشن کا، یعنی جو ہے آرڈر 39 جو ہے رول 1 اور 2 کا، کہ اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو irreparable loss ہے نا
کسی پارٹی کو اس سے بچانا، ناقابل تلافی نقصان جو ہے یہ اس کا مین جزو ہوتا ہے کہ یہ پارٹی کو اگر کہیں ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہو تو وہاں پہ کورٹ اس طرح کا عبوری حکم جو ہے وہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. It is most respectfully prayed that till the final decision of above title suit، یعنی جب تک فائنل ڈیسیجن اس میں نہیں آ جاتا اس وقت تک جو ہے kindly be restrained from alienating, transferring, selling or changing the nature of the suit property in any manner whatsoever. ٹھیک ہے جی. تو جب تک اس کا آخری فیصلہ نہیں آ جاتا تو اس وقت تک جناب جو ہے مدعا علیہ پارٹی یا رسپونڈنٹ جو مسئول علیہ ہے اس کو روکا جائے کہ وہ کسی قسم کا جناب جو پراپرٹی ہے، سوٹ پراپرٹی جس کے جو متعلقہ ہے اس میں جو جس کے بارے میں ہم یہ دائر کر رہے ہیں دعویٰ، تو اس کو وہ نہ تو ایلینیٹ کرے، نہ ٹرانسفرنگ کرے اس کی، نہ سیلنگ کرے، نہ اس کا کسی قسم کا نیچر چینج کرے. ٹھیک ہے جی. ایڈ انٹرم انجیکشن میں آلسو بی گرانٹیڈ مین وائل، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبوری حکم جو ہے حکم امتناعی عارضی کا وہ بھی جو ہے ہمیں دے دیا جائے. ٹھیک ہے جی. نیچے پٹیشنر کا سائن یعنی جو سائل ہے پلینٹف اس کے ہو جائیں گے، نیچے یہاں پہ تھرو ایڈوکیٹ کونسل ذریعہ کونسل جیسے ہوتا ہے اس کے سائن ہو جائیں گے. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا دعویٰ نہیں اپلیکیشن فار اپلیکیشن انڈر آرڈر 39 رول 1 and 2. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو ڈرافٹنگ کے حوالے سے پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.